انگلینڈ کے شہر برمنگھم میں افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے جہاں پر عورت نے اپنے شوہر کو اریسٹ کروایا ہے یہ الزام لگا کے کہ اس کا شوہر جو ہے وہ اس کے اوپر تشدد کرتا ہے اور 6 ماہ سے اس نے اس کو گھر میں قید کر کے رکھا ہوا ہے اور اس کے ساتھ زیادتی بھی کرتا رہا ہے زبردستی۔ تو السلام علیکم، کیسے آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوگے اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ نمرہ ناز اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جیو خبرنامہ۔ وہاں پر میں آپ کو بہت سارے انفارمیٹیو ویڈیوز شیئر کرتی ہوں دنیا کے بارے میں کہ کیا چل رہا ہے سراؤنڈنگ ہمارے، ان سب کے بارے میں آپ کو جو ہے وہ نئی نئی کہانیاں میں آپ کو ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ تو اگر چینل پر نیو ہیں تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا تاکہ میرے آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ تو یہ جو انگلینڈ کا شہر برمنگھم میں یہ ہسبینڈ وائف رہا کرتے تھے، اور میں آپ کو یہ بتاتے چلوں جو لڑکا ہے اس کا نام علی ہے اور لڑکی کا نام سمینہ۔ تو یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ یہ ان دونوں کی ازدواجی زندگی اچھی چل رہی ہوتی ہے لیکن ان کے بچے نہیں ہوتے، تو سمینہ جو ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ گھر میں رہ کر وہ بور ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ نا اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ آپ جو ہے وہ مجھے اجازت دے دیں، میں کام کرنا چاہتی ہوں۔ اور لیکن اس کا جو شوہر ہوتا ہے وہ تھوڑا سا پوزیسو ہوتا ہے، وہ شکی مزاج ہوتا ہے، وہ یہی سوچتا ہے کہ اگر یہ کام کرے گی تو ایسا نہ ہو کہ یہ میرے ہاتھ سے نکل جائے لڑکی اور اسے کوئی اور مرد پسند آ جائے، کیونکہ باہر کے جو ممالک میں آپ کو پتہ ہے کہ تھوڑا بولڈ ماحول ہوتا ہے، تو اسی لیے وہ تھی پاکستانی فیملی، اور جس کی وجہ سے جو لڑکا تھا وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی جو وائف ہے وہ باہر جا کے کام کرے، اور لیکن لڑکی یہ کہہ رہی تھی کہ میں چاہتی ہوں کہ میں خود انڈیپینڈنٹ بنوں، اب بچے تو ہیں نہیں، میں گھر میں رہ کے بور ہو جاتی ہوں، تو میں چاہتی ہوں کہ میں جو ہے تھوڑا سا اپنے آپ کو امپروو کروں۔ تو کافی نا ضد بحث ہوتی ہے ان کے درمیان، اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلوں کہ 16 سال ان کے رشتے کو ہو چکے ہوتے ہیں، یعنی کہ 16 سال ان کی شادی کو ہو چکے ہوتے ہیں، بٹ اس کے باوجود بھی جو ہے وہ شوہر کے دل میں اس لڑکی کے لیے ابھی تک ڈاؤٹز ہوتے ہیں۔ تو اس طریقے کے مرد کے بارے میں آپ کو آگے بات کروں گی۔ خیر اسٹوری کی طرف آتے ہیں واپسی۔ تو ہوتا کچھ یوں ہے کہ بہت زیادہ اصرار کرنے پہ جو ہے بیوی کو وہ اجازت دے دیتا ہے کام کرنے کی، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ میں تمہیں اجازت دوں گا کسی اسکول میں کام کرنے کی کہ جہاں پر بچوں کو تم ٹیچنگ کرواؤ گی۔ تو وہاں پر اس کا جو ہے وہ سلیکشن ہو جاتا ہے اسکول میں، انگلینڈ کے ایک اسکول میں، تو وہاں پر وہ ٹیچنگ کرنے لگتی ہے۔ ٹیچنگ کرتے ہوئے اسے ابھی صرف ایک ماہ ہی ہوا ہوتا ہے، تو ہسبینڈ ان کے درمیان سب کچھ جیسے نارمل رہ رہا ہوتا ہے، لیکن 1 مہینے بعد کیا ہوتا ہے کہ شوہر کو جو ہے وہ بیوی کی کچھ حرکتیں عجیب سی لگنے لگتی ہیں، جیسے کہ گھر کو صاف نہیں رکھتی ہے، وہ کھانے پینے میں جو ہے وہ تھوڑی سی لیزی ہو چکی ہے، جیسے کھانا نہیں بنانا، باہر سے لے کر آ جاؤ، اس طریقے نا وہ ہونے لگے۔ ظاہر سی بات ہے اب عورت بھی کام کر رہی ہے باہر نکل کے تو تھکن ہو جاتی ہے، اور اس طرح سے تو وہ چیز ہسبینڈ کو جو ہے وہ بہتر نہیں لگ رہی ہوتی ان کے ازدواجی زندگی میں، تو وہ غصہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اب ان کی لڑائی جو ہے وہ ایک نئے پیمانے سے شروع ہو جاتی ہے کہ تم یہ نہیں کرتی، تم وہ نہیں کرتی۔ اچھا ایک دن کیا ہوتا ہے کہ یہ باہر سے یہ نا نظر بھی رکھنا شروع کر دیتا ہے، اس کا جو ہسبینڈ ہوتا ہے وہ باہر جا رہی ہوتی ہے، اگر کسی کا فون آ رہا ہے تو دیکھ رہا ہے کہ کس کا فون آیا تھا، پوچھ رہا ہے، اس کو شک کر رہا ہوتا ہے، جبکہ وہ لڑکی اچھی ہوتی ہے، پاک صاف دامن کی، اس نے کبھی کسی کے بارے میں غلط نہیں سوچا ہوتا، بٹ پھر بھی جو ہے جو آدمی تھا وہ اپنی فطرت سے باز نہیں آتا، اور اس کے اوپر جب وہ اسکول جاتی ہے یا کہیں پر بھی اس کے اوپر نظر رکھنا شروع کر دیتا ہے کہ آخر کار میری بیوی جو ہے وہ اتنا تھک کر کیوں آ رہی ہے، تو وہ پیچھے کرنا شروع کرتا ہے۔ راستے میں نا اس کو کوئی دیکھتا ہے کہ میری بیوی رکی ہے اور وہ کسی آدمی سے بات کر رہی ہوتی ہے، وہ تشویش کرنے کے بجائے وہ بیوی کو جو ہے وہ اس کے پاس جا کے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے سب پتہ تھا کہ تم یہاں پر آتی ہو اور اسکول کے بہانے تم غیر مردوں سے ملتی ہو، اس طریقے کے اس کے اوپر الزام لگانا شروع کر دیتا ہے، مارتا پیٹتا وہ اسے گھر لے کر آتا ہے اور گھر لا کے اس کے اوپر تشدد کرنا شروع کر دیتا ہے غصے میں،
وہ اس کو اتنا بھی کہنے کا موقع نہیں دیتا کہ اپنی صفائی پیش کرنے کا. وہ کہتی رہ جاتی ہے کہ میں آپ میری بات تو سنو میں کیا کہہ رہی ہوں. وہ آدمی صرف راستہ پوچھ رہا تھا. میں نے اس کو صرف راستہ بتایا ہے کہ یہاں سے آپ جائیں, یہاں سے آپ کو میٹرو ملے گی یا بس آپ کو یہاں سے ملے گی. وہ اس سب باتوں کو جھوٹ سمجھتا ہے اور اس کے اوپر مارنا پیٹنا شروع کر دیتا ہے. اسی طریقے سے ان کی کہانی جو ہے وہ 2-3 مہینے تک اور بھی چلتی رہتی ہے. لیکن اب لڑکی کی برداشت سے باہر ہو جاتا ہے. وہ ایک دن اسکول سے جو ہے وہ اسکول جاتی ہے بہانہ کر کے کہ مجھے اپنی سیلری لے کر آنی ہے, اور وہ ڈائریکٹ پولیس کے پاس چلے جاتی ہے. اور پولیس کے پاس جا کے وہ پوری کہانی بتاتی ہے کہ میرے شوہر جو ہیں وہ 6 ماہ سے مجھے گھر پہ انہوں نے بند کر کے رکھا ہوا ہے اور میرے اوپر تشدد کر رہے ہیں. اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. 16 سال ہو چکے ہیں مجھے ان کی یہ جو ہے وہ مار پیٹ برداشت کرتے ہوئے. اور وہ کہتی ہے کہ پھر اس کے بعد جو ہے انویسٹیگیشن کی جاتی ہے. باہر ممالک میں عورت پہ ہاتھ اٹھانا بہت بڑا جرم ہوتا ہے, جس کی بحاف پر اریسٹ کر لیا جاتا ہے اس کے شوہر کو, اور اسے 3 سال کی جو ہے وہ قید سنائی جاتی ہے اور ان کے درمیان علیحدگی ہو جاتی ہے. اچھا, تو اب میں یہ ہوگی اسٹوری. اب میں یہاں پر اپنی جو ہے بات وہ رکھنا چاہوں گی کہ اگر اس کا شوہر اس کے اوپر ٹرسٹ کرتا, یہ ساری بات آ رہی ہے ٹرسٹ پہ, اگر اس کا شوہر ٹرسٹ کرتا, ہسبینڈ وائف کے رشتے میں جو ہے وہ ٹرسٹ بہت بڑی چیز ہوتی ہے. اور اگر آپ اپنی بیوی پر شک کرو گے اور اس کو غلط نظر سے دیکھو گے تو آپ کا رشتہ ایسے ہی خراب ہوگا, اور سب سے پہلے آپ اپنی عزت اس کی نظروں میں کھو دو گے. اور کبھی نہ کبھی یہ موقع 16 سال بعد 20 سال بعد ضرور آپ کی زندگی میں آئے گا. وہ آپ کو چھوڑ کے چلے جائے گی یا وہ آپ کو چھوڑ دے گی. تو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا, بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا تاکہ مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں. ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں, جب تک کے لیے اللہ حافظ.